جب تم مایوسی کے عالم میں ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے یہ کہتے ہو کہ یا اللہ اب تو میری دعا پر کن کہہ دینا، تو یقین کرو کہ اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ فرماتا ہے بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ درد سے لپٹے ہوئے لوگوں کی دعائیں کمال کی تاثیر رکھتی ہیں۔ وہ عطا کرنے پر آئے تو چند لمحوں میں بگڑی بنا دے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کرے گا اس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ تمہیں ایک دن عطا کرے گا، پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے یہ تم بھی تو جانتے ہو نا۔ وہ پہلے تمہارے لیے ناممکن حالات پیدا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس حالات میں اس کا بندہ کیسے صبر کرتا ہے، کیسے وہ پھر بھی سب اللہ پر چھوڑ کر سکون سے اپنی نماز یقین سے پڑھتا ہے، کیسے وہ ان حالات کو عارضی سمجھ کر اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتا، بس وہ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کریں، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے نا، ان میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہوں۔ اور پھر جب آپ ان پر بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ جس نے 7 آسمان بنائے بغیر شگاف کے، جس نے چاند بنایا، سورج بنایا اور نہ جانے کیا کیا بغیر کسی نقص کے، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو پورا نہیں کر سکتا؟ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ رب جو مالک کن فیکن ہے، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہ میں بدلنا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز پانے کی خواہش پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ مانگو میں دوں گا، تو کیا قبولیت کی یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا، اور جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر رو کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونا ہوگا۔ بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پر، کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسے حال دل کہہ دینا، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا،
پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈال دینا اور رب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لے لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو یقین رکھو دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ کیا پتا تمہاری رضا تم تک پہنچانے کے لیے اللہ تمہیں اپنی رضا سے گزار رہا ہو۔ اس کے سامنے توتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی مدد تو تبھی آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دماغ پر وسوسوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پوری یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے کہ جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی کچھ نہ کر پاؤ تو تب دعا اور صبر کرنا ہی واحد حل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تم بہت روتے ہو کہ کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو تو کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں تمہارے لیے صرف دعا اور صبر سے ہی ملیں گی، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جو کچھ چیزوں کو تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو یہ اسی میں بہتری ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے بھی دکھاتا ہے۔ تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو اور صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے، تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے، وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر، جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا۔ تو پھر کیوں مایوس ہو گئے ہو اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور قادر ہونے پر۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنائے گا، اور جب تم اس سے اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا کہ وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔
کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جو چلا گیا ہے اس سے بہتر دینے کا وعدہ، اور بے شک صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا بھی وعدہ ہے۔ وعدہ خلافی، اور وہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے بھی ہوں گے، اور کن فیکن آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، اور بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ سن لینا میرے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دے۔ میرے اللہ تو ہی ایک ہے جو ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اور تجھ سے بڑھ کر مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جاننے والا ہے۔ تو ہی ایک واحد ہے جو میری ہر پریشانی، ہر مشکل میں مدد فرمانے والا ہے۔ بس تو کن فرما دے میرے مولا، اور مجھے نواز دے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔